اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں نے آپ کے لیے یعنی 11ویں جماعت کے بچوں کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مولوی عبدالحق کی حیات اور ادبی خدمات۔ پیارے بچوں، جہاں تک مولوی عبدالحق کی زندگی کا تعلق ہے، مولوی عبدالحق میرٹھ کے ایک ضلع ہاپڈ میں 1872 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد علی گڑھ کالج سے BA پاس کیا۔ طالب علمی کے زمانے میں ہی انہیں بہت اچھا ماحول ملا اور ان کی جو خوبیاں تھیں، ان کے جو خصائل تھے، ان کے اندر جو ادبی صلاحیتیں تھیں وہ نکھر کر سامنے آئی۔ انہیں سر سید اور حالی اور محسن الملک جیسے عالم اور فاضل لوگوں کی صحبت نصیب ہوئی۔ ان کی موزوں طبیعت سے ان کی صحت میں مزید اور ان کی طبیعت میں مزید ادبی صلاحیتیں، ان کا جوہر نکھر کر سامنے آیا۔ تعلیم مکمل کر کے حیدرآباد میں استاد کی حیثیت سے تعینات ہوئے۔ اس عہدے سے ترقی کرتے کرتے انسپکٹر مدارس کے عہدے تک پہنچے۔ اسی دوران آپ کا انتخاب انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری کے طور پر ہوا۔ تو پیارے بچوں، دیکھ لیجئے کہ ہر جگہ اردو کی ہی بات، اردو سے وابستہ ہوئے، اردو کے استاد، یہاں پر اردو سے وابستگی، وہاں پر اردو سے وابستگی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، ہم دیکھ رہے تھے کہ سیکرٹری بننے کے بعد جب آپ استاد کی حیثیت سے تعینات ہوئے، اس کے بعد ترقی کر کے انسپکٹر مدارس پہنچے اور اسی دوران ان کا انتخاب انجمن ترقی کے سیکرٹری کے طور پر ہوا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ ترجمہ میں ناظر کی حیثیت سے بھی کچھ دیر کام کیا۔ اس کے بعد اورنگ آباد کالج کے پرنسپل ہوئے اور اردو کی خدمت انجام دیتے رہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے صدر ہوئے اور اسی عہدے سے ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ دلی آئے اور یہاں اردو کی تعلیم و ترقی کے لیے کتابوں کی اشاعت کا کام بڑے پیمانے پر شروع کیا۔ تو پیارے بچوں، غور کر لیجئے، ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اردو کی کسی انجمن کے سیکرٹری بنے، کہیں پر ترجمے کا کام کیا، کہیں پر کوئی ادبی انجمن کھولی۔ تو اس طرح سے اپنی پوری زندگی اردو ادب یہاں سے ایک طرح سے اپنی ملازمت بھی کرتے رہے اور دوسری طرح سے اردو کی خدمت بھی کرتے رہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اپنی ملازمت سے جب انہیں سبکدوشی ملی تو انہوں نے اردو زبان و ادب کی اشاعت کے لیے بڑے بڑے کام شروع کیے اور کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ انجمن ترقی اردو کے کتب خانے میں اکٹھا کیا۔ کہاں پر کیا؟ انجمن ترقی اردو کے کتب خانے میں اکٹھا کیا۔ لیکن 1947 کے فسادات سے کون واقف نہیں؟ ایسے فسادات اور ایسے حالات جن کا منہ آج تک نہ کبھی تاریخ نے دیکھا ہے اور نہ شاید کبھی دیکھے گا۔ ایسے ہولناک واقعات جب انسان کی انسانیت مر گئی اور انسان درندہ بن گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دونوں اطراف سے یعنی پاکستان اور ہندوستان دونوں جانب سے بہت زیادہ جانیں ضائع ہو گئی، گھر جلائے گئے، عصمتیں لوٹ لی گئی اور طرح طرح کے دل خراش اور دل کو دہلانے والے واقعات پیش آئے۔ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، اپنی عزت اور عصمت کو بچانے کے لیے اس دور میں عورتوں نے زہر بھی کھایا،
خودکشی بھی کی، کنویں میں چھلانگیں بھی لگائی، دریاؤں کے نظر اپنے آپ کو کیا۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہر طرح سے متاثر ہو گئے لوگ، اور انہی حالات کی وجہ سے یہاں پر جو ایک بہترین کتب خانہ بن چکا تھا، اردو ادب کا جو ایک بڑا سرمایہ بن چکا تھا، وہ فسادات کی نظر ہو گیا اور کتابوں کا ذخیرہ تباہ ہو گیا۔ پاکستان وجود میں آیا اور مولوی عبدالحق ہجرت کر کے کراچی چلے گئے، اور وہاں خاموش نہیں رہے بلکہ وہاں پر بھی اردو کی ترقی کے لیے کام کرتے رہے۔ کراچی میں بھی اردو کی ترقی کے لیے کام کرتے رہے۔ اور میرے پیارے بچوں، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پر انہوں نے اردو کے لیے ایک کالج قائم کیا اور دل و جان سے اردو کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار 1961 میں 1961 میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے پیارے بچوں، نیکسٹ ویڈیو کلپ میں ہم ان کی ادبی خدمات پر بات کریں گے۔